گزشتہ ویڈیو ہم نے انجینئر علی مرزا کے خلاف ریکارڈ کروائی تھی، جس کے اندر کچھ ساتھیوں نے یہ تاثر پیش کیا کہ علماء حقہ کے پاس انجینئر علی مرزا کے خلاف کوئی علمی مواد نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انجینئر علی مرزا کے خلاف گفتگو کر سکیں۔ تو آج کی گفتگو کے اندر ہم اس کا علمی تحقیقی جائزہ لیں گے کہ آیا جن نظریات کے اوپر اور جن غلیظ ترین عقائد کے اوپر انجینئر علی مرزا کھڑا ہے ان کی حقیقت کیا ہے۔ جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں، اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو میں کہنا چاہوں گا انجینئر علی مرزا کہ وہ خبیث انسان ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور کہتا ہے کہ اگر قادیانی ہمیں مسلمان کہیں تو ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو کافر کہیں، اگر وہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں بھی ان کو مسلمان کہنا چاہیے۔ لیکن ختم نبوت ایک ایسا مسلمہ عقیدہ ہے، امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جو ختم نبوت کا منکر ہے اس سے اگر کوئی آدمی دلیل کا مطالبہ کرے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا طرز دیکھیے، عام فتویٰ کو پوچھتا تھا، بڑے احتیاط سے بڑے محتاط انداز میں جواب دیتے تھے، پوری ایک بیک گراؤنڈ کو دیکھتے وہ کس سلسلے میں یہ بات کر رہا ہے، سوال کس انداز میں پوچھ رہا ہے۔ لیکن جب ختم نبوت کی باری آئی تو وہ ختم نبوت آدمی سے کوئی آدمی پوچھے کہ آپ نے جو دعویٰ نبوت کیا ہے، آپ اس نبی جھوٹے نبی کو مانتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی اگر کسی سے دلیل کا مطالبہ کرے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو منکر نبوت سے یا ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اگر کوئی دلیل بھی مانگتا ہے تو فرمایا وہ کافر ہو جائے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ صحابہ کے بارے میں اس کا کیا نظریہ تھا؟ صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صحابہ کو اپنی تحقیق کے مطابق کافر ڈکلیئر کر دے تو فرمایا یہ اس کی اپنی تحقیق ہے، ہم اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ او مکار انسان، تو نے صحابہ کو چھیڑا، صحابہ کی عظمت پہ ڈاکہ ڈالا، آئیے در اقدس پہ جا کے رسول اللہ سے پوچھتے آقا آپ بتائیں صحابہ کیسے تھے؟ حضور نے فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ کہ وہ صحابہ جنہوں نے سب کچھ پیغمبر پہ نثار کر دیا، پیغمبر پہ قربان کر دیا، یہی وجہ تھی کہ اللہ کا قرآن اترا۔ کبھی قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی قرآن اٹھتا ہے اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ کبھی قرآن ان کو معیار حق بتاتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایک مرتبہ عجیب ہوا، صحابہ کو کافروں نے نعوذ باللہ بے وقوف کہا، اللہ کا قرآن اترا، اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، جو صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں یہ صحابہ بے وقوف نہیں، اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، جو صحابہ کو غلط کہے وہی بے وقوف ہوگا۔ تو پھر معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا، معاویہ کا پیٹ پوری زندگی نہیں بھرا۔ اور پھر سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کہتا ہے کہ ساری زندگی اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ امیر معاویہ کون؟ امیر معاویہ کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا بل جیش یغزو البحر فقد اوجب الجنہ، کہ سب سے پہلے جو لشکر بحری جنگ لڑے گا فرمایا وہ جنتی ہوگا۔ پھر فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ کو ہادی بنا، معاویہ کو مہدی بنا۔ اور پھر ایک مرتبہ ام حبیبہ بیٹھی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ام حبیبہ
ذرا بتا تو صحیح تجھے اپنے بھائی معاویہ سے کتنی محبت ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہیں یا رسول اللہ جتنی ایک بہن کو ایک بھائی سے محبت ہوتی ہے مجھے اتنی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا ام حبیبہ مجھے تم سے بھی کہیں زیادہ محبت معاویہ سے ہے۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ ایک اور بات کرتا ہے انجینئر علی مرزا، کہتا ہے کہ قرآن آپ کے سامنے ایسے پڑھا جا رہا ہے جیسے فرنچ زبان پڑھی جا رہی ہو۔ اللہ کے بندو تم شخصیت پرست بن چکے ہو، ذرا سوچو قرآن کچھ کہتا ہے، پیغمبر کا فرمان کچھ کہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ کہتے ہیں، اور یہ انجینئر کوئی عالم نہیں، اس کی بات اگر معتبر ہے تو انجینئرنگ میں ہے، عالم علم کے اندر دین کے اندر عقائد کے اندر اس کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ ان سب کے بارے میں اگر پوچھا جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو پوچھا علماء سے جائے گا۔ لوگوں تم اتنے بہک گئے، سوشل میڈیا کی گندی یلغاریں تمہیں کس جانب لے گئیں کہ جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، قرآن کی سے گستاخی کر رہا ہے، صحابہ کو نعوذ باللہ باغی کہہ رہا ہے، تم اس کی وکالت کر رہے ہو۔